الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبیت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کراچی کے علاقے اولڈ ایریا جس کو کہیں، اولڈ سٹی ایریا، لیاری آگرہ تاج میں مجھے حاضری کا شرف ملا ہے. اور آج ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سینئر مدنی چینل کے مفتش اور کڈز مدنی چینل جو بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اس کے ماشاءاللہ شرعی طور پر پورے چینل کو یہ دیکھتے ہیں، یوسف مدنی بھائی، ان کی دعوت پر ایک بڑی پروقار، بڑی جس کو آپ کہیے کہ خوشی کا سما ہے کہ ہمارے یوسف بھائی کے دونوں صاحبزادوں نے ایک ایسا سنگ میل اچیومنٹ طے کیا ہے. حافظ محمد غفران رضا نے ماشاءاللہ حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اور ماشاءاللہ محمد فیضان رضا ان کے دوسرے صاحبزادے ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ہمارے یوسف بھائی کو، ان کے خاندان والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور غفران کو تو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. صحیح سوائی ماشاءاللہ، مرحبا. غفران کو تو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. اللہ پاک اس بچے کو نظر بد سے بچائے. بہت ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں ہیں، بڑا زبردست حافظہ ہے. اللہ کرے کہ یہ اپنے والدین کی آنکھوں کا نور بنے اور دعوت اسلامی کے زبردست مفتی اور مبلغ دعوت اسلامی بنے. گفتگو کے دوران ہمارے محسن، ہمارے مربی، ہمارے بزرگ ماشاءاللہ کے بلا سید وزیر حسین باپو بھی تشریف لے آئے ہیں. سبحان اللہ، باپو کو دیکھ کر تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، اور امید ہے باپو کو بھی یاد آ جاتا ہوگا. ہم جب چھوٹے تھے تو یوں سمجھیے کہ باپو کی گود میں بڑے ہوئے ہیں، اور بڑی دعائیں. اور بلکہ میں نے پہلے بھی کہا، چلیں آج ایک بار پھر، میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں مجھ سے ایک نعت کی فرمائش بہت کی جاتی ہے. میں جب بھی مدنی چینل پر بھی آتا ہوں تو بیان کرنے جاتا ہوں اور کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی آپ ایک نعت سنا دیں. حالانکہ میں میمن ہوں، لیکن مجھ سے فرمائش ہوتی ہے پنجابی نعت کی، اور وہ نعت ہے مینوں شوق مدینے جاون دا. لیکن آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نعت میں نے سیکھی کس سے ہے. سب سے پہلے میں نے یہ نعت کس سے سنی تھی تو یہ ہمارے قبلہ سید وزیر حسین باپو تھے، کہ ان سے میں نے یہ نعت سنی. اور یہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ نعت پڑھتے تھے تو ہم چھوٹے تھے، ہمیں بڑی اچھی لگتی تھی. اچھا پنجابی سمجھ بھی نہیں آتی تھی، لیکن نعت بڑی اچھی لگتی تھی کہ ساڈا تے کوئی زور نہیں. تو اللہ کی رحمت سے پڑھنے کا موقع ملا، اور آج اس نعت کو اللہ پاک نے، ویسے ہی وہ مقبول نعت تھی، ہمیں بھی اس میں موقع مل گیا. تو اللہ ہمارے قبلہ وزیر حسین باپو کو شفا دے، صحت دے، عافیت دے، نیکیوں والی طویل زندگی دے. بزرگ موجود ہوں تو بزرگوں کے سامنے کیا ہم بیان نہیں آ رہا، کوئی کرسی بھی منگوائیں بھائی، بلکہ آپ اوپر آ جائیں، میں بیٹھ جاتا ہوں. ویسے یہ ہوتا ہے، ہم جب مدرسے میں بھی بیان کرتے تھے نا تو اساتذہ بیٹھے ہوتے تھے، یا والد صاحب جب سامنے بیٹھے ہوں تو بچے کو خوشی بھی ہوتی ہے اور والد کو بھی خوشی ہوتی ہے. تو ہمارے والد کی جگہ ہیں. ہم آج جو کچھ ہے ہمارے بڑوں کی تربیت کا نتیجہ ہے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا. باپو کو کرسی پیش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. غفران سے بھی، یوسف بھائی سے، اور آپ سب سے، قبلہ باپو شریف سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اتفاق دیکھیں کہ آج 8 ربیع الاخر میری والدہ کی برسی تھی، اور 8 ربیع الاخر ہی میرے ماموں کا انتقال ہوا. جس تاریخ کو بہن کا انتقال ہوا اسی تاریخ کو بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے. میں لالچ کر لیتا ہوں اپنی ماں کے لیے، اپنے ماموں جان کے لیے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے. سوشل میڈیا پر بھی لائیو جا رہا ہے تو جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں وہ بھی برائے کرم ایصال ثواب کر دیں. الفاتحہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب کریم ہم سب نے جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص میرے مرحوم والدین اور بالخصوص میرے مرحوم ماموں جان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ہمارے جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا ہم سب کے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، ہمارے قبلہ بڑے باپو شریف کی روح مبارکہ کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور ہم سب کے رشتہ داروں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے رب کریم، اے رب کریم پچھلے دنوں اہل سنت والجماعت کی دو عظیم ہستیاں ہم سے جدا ہوئیں. اے اللہ مفتی جمیل نعیمی صاحب اور ہمارے علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان کے درجات کو بلند فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں نے یہ نعت کئی بار پڑھی ہے اور باپو سے کئی بار سنی ہے. آج میں چاہتا ہوں ایک شعر میں باپو کے ساتھ مل کر پڑھ لوں. تو یہ ہمارے لیے اللہ یا رسول یا تو ان کے ساتھ مل کر پڑھنے کا میرے لیے انشاءاللہ زندگی کا یادگار ہو جائے گا. تو باپو ساتھ مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڑا تو زور. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، ڈھنگ بھی نہیں. سبحان اللہ. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، رومی ورگا نہیں. میری جامی ورگی ٹور. آپ ایک اور چیز بھی ساتھ کہتے ہیں، مدینے جاون دا. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمارے باپو کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. اب مختصر چند باتیں میں قرآن پاک کے حوالے سے. نیک اولاد ہو اور سبحان اللہ ایسی اولاد ہو جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے، یہ بہت بڑی سعادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بندے کا اعمال نامہ منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. ہم مر جائیں گے، اب نیکیاں نہیں کر سکیں گے. مرنے کے بعد ایک بار سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. مگر فرمایا 3 باتوں کے علاوہ 3 چیزیں جاری رہتی ہیں مرنے کے بعد بھی. نمبر 1، علم بندہ چھوڑ کر جائے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو باقی رہے لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں. تو علماء کتابیں لکھ کر جاتے ہیں، طلباء چھوڑ کر جاتے ہیں، پھر پیچھے علم چلتا رہتا ہے اور ان کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا ہے. دوسرا فرمایا صدقہ جاریہ. بندہ زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائے، صدقہ جاریہ والے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، درخت لگا دیا، بہت سارے ایسے کام ہیں جو جاری رہتے ہیں. تو بندہ دنیا سے چلا جائے گا، وہ نیکی چلتی رہے گی، اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا. مثال کے طور پر یہ جو مسجد ہے، ماشاءاللہ کیا نام ہے مسجد کا؟ گلزار انبیاء مسجد، گلزار حبیب. ارے واہ ماشاءاللہ. ہمارا ہفتہ اجتماع بھی گلزار حبیب میں ہوتا تھا نا. اب گلزار حبیب مسجد بنانے والے، اس پلاٹ کو خریدنے والے، ہو سکتا ہے ان میں سے کئی لوگ دنیا سے چلے گئے ہوں،
لیکن انشاءاللہ صبح قیامت تک اذانیں ہوں گی، سجدے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، ان سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جب نیک اولاد ہو اور وہ مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے، تو مرنے کے بعد والد کو یا اس کی والدہ کو قبر میں اس کا ثواب ملتا ہے۔ اب پہلی بات جو ہے علم، سبحان اللہ، ہمیں بننا چاہیے عالم دین، اللہ پاک بنا دے اور عالم بن کر ایسی دین کی خدمت کر لیں کہ پیچھے علم چھوڑ جائیں، لیکن ایسا کرنا آسان نہیں ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا، اور کئیوں میں ہم میں سے تو کئی بوڑھے بھی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، مگر باقی دو کام کیے جا سکتے ہیں زندگی میں۔ اپنے مال سے ایسا بندہ خرچ کر دے کہ ہم رہیں نہ رہیں، وہ خرچ باقی رہے، وہ نیکی باقی رہے ہیں۔ لوگ دنیا میں گھر بنانے کی فکر کرتے ہیں، یہ جو مسجد بنانا ہے نا، یا مسجد میں حصہ ملانا ہے، یہ جنت میں گھر بنانا ہے، تو دنیا میں گھر کے ساتھ ساتھ جنت میں گھر کا سامان بھی کرنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی ساری دنیا میں مساجد بناتی ہے، مدارس بناتی ہے، تو اس کا ساتھ دیں۔ اور ماشاءاللہ تیسری بات، نیک اولاد، سبحان اللہ، پھر اولاد حافظ قرآن ہو، اللہ اکبر۔ حفظ قرآن کے فضائل اس قدر بیان ہوئے، احادیث کا مضمون ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے نا، وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، بروز قیامت وہ اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، اتنے گناہ ہو گئے تھے کہ جہنمی بن گئے تھے، مگر حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کو گویا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ قیامت کے دن جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، ان کے والدین کو جنتی لباس پہنایا جائے گا، جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ پوچھیں گے یا اللہ یہ عزت، یہ اکرام کس وجہ سے؟ فرمایا جائے گا تمہاری اولاد کے قرآن کو تھامنے کی وجہ سے۔ تو اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اچھا، حافظ قرآن کے حوالے سے ایک مدنی پھول اور دوں، یہ غفران بیٹا کے لیے بھی ہے، یوسف بھائی کے لیے بھی ہے، اور باقی لوگوں کے لیے بھی، کہ جب آپ کے بچے یا بچی حافظ قرآن بن جائے نا، ہمارا بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے یہ حافظ بن جائے۔ میرے حساب سے حافظ بنانا آسان ہے، حافظ برقرار رکھنا مشکل ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑی ہوگی نا، اس کی زندگی میں اور مصروفیات بھی آئیں گی، تو اب حفظ بھلا دیتے ہیں لوگ۔ تو اس کا شاندار طریقہ یہ ہے کہ اب حافظ بن گئے، اب مرتے دم تک قرآن یاد رہے، اس کا انتظام کرنا ہوگا، روزانہ دہرائی بھی ہوگی، جب کاروبار نوکری پہ لگ جائیں تب بھی روز کا 1 گھنٹہ مخصوص کرنا پڑے گا جو قرآن کو دہراتا رہے، ہر رمضان میں مصلی سنائیں تاکہ یہ حفظ باقی رہے، ورنہ چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو بچوں کو حافظ بنانا ہے، بنانا چاہیے، لیکن اس کے بعد کا بھی نظام بنانا چاہیے۔ پہلے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، پھر اسکول میں ڈالتے ہیں، وہ جو مدری منا ہوتا ہے بابو بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پتہ نہیں ایسی لائن میں ڈال دیتے کہ وہ سارا قرآن بھول جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے حافظ بنایا تو بہترین طریقہ یہ کہ اس کو اب عالم بنائیں، کیونکہ جب بندہ حافظ بن جاتا ہے نا، اللہ پاک اس کے دماغ کو بہت کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، علم کا نور اب اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ عالم بنتا ہے تو کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں اور پھر عالم بنائیں۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا PhD، ڈاکٹر، انجینئر، ایک حدیث نہیں سنا سکتے کسی انجینئر کی فضیلت کی، کسی ڈاکٹر کی فضیلت کی۔ علماء کی فضیلتوں کے باب بھرے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے جب اور لوگ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے نا، تو علماء کو روک لیا جائے گا کہ رکو، باقی لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ علماء کہتے ہیں جو عابد ہوتا ہے نا، عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، نیکی کرنے والا، وہ تیراک کی طرح ہوتا ہے جو تیرتے تیرتے دریا پار کرتا ہے، تھک بھی جاتا ہے، مگر جو عالم ہوتا ہے نا وہ کشتی کی مانند ہوتا ہے، لوگ اس میں سوار ہوتے ہیں، وہ سبھی کو پار لگا دیتا ہے۔ تو اب لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یار خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے، جناب خاندان میں ایک عالم ہونا چاہیے، اللہ وہ دن دکھائے کہ خاندان میں ایک مفتی ہونا چاہیے، ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ ایسے بچے بناؤ تو انشاءاللہ یہ مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنیں گے۔ آج بچوں پہ توجہ نہیں دیتے ماں باپ، بعد میں سر پکڑ کے روتے بھی ہیں، بچہ نشے میں چلا گیا، غلط صحبت میں چلا گیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی ایسی تربیت کرتے۔ اچھا مدری ماحول آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ہے، جہاں بچوں کی تربیت کا انتظام بھی موجود ہے، بچیوں کی تربیت کا انتظام بھی ہے، والد کی تربیت کا انتظام بھی ہے، والدہ کی تربیت کا انتظام بھی ہے۔ ہر طرف دعوت اسلامی نے مدرسے، جامعات، پھر ماشاءاللہ گھر بیٹھ کر مدری چینل دیکھیں تو سب کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوچ لینا آپ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد اگر نیک ہوئی نا
تو وہ کام آئے گی. وہ روایت سنی نا آپ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے, اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا. تھوڑے عرصے بعد واپس آئے, اسی قبر کے پاس سے گزرے تو اس میں انوار و تجلیات کی بارش. آپ نے کہا یا اللہ پہلے عذاب ہو رہا تھا, اب رحمتیں برس رہی ہیں, یہ سب کیسے ہوا؟ ارشاد باری ہوا, عیسیٰ جب یہ بندہ دنیا سے گیا تھا گناہگار تھا, بڑے گناہ کیے تھے, قبر میں عذاب ہو رہا تھا, مگر اپنی بیوی کو پریگننٹ حاملہ چھوڑ کے مرا تھا. اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, اور یہ بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو مدرسے گیا, اور جب مدرسے گیا تو قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس کے بیٹے نے زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکارا, اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں, میں نے اس کے عذاب کو دور کر دیا. بیٹا اللہ کو پکارے, مغفرت باپ کی ہو جاتی ہے. لیکن اگر باپ بیٹے کی ایسی تربیت کرے کہ وہ نشہ کرے, وہ بے حیائی کے کام کرے, وہ غلط کام کرے, حرام روزی اس کے لیے چھوڑ کر جائیں گے, تو یہ ہماری پنشمنٹ اور پٹائی کا باعث ہوگا. اللہ کرے کہ ہماری اولاد نیک بنے. اور یہاں اب میں بچوں سے بھی بات کر لوں کہ جن کے ماں باپ چلے گئے یا ماں باپ بوڑھے ہیں, ایسے کام نہ کرنا جس سے ماں باپ کو قبر میں تکلیف ہو. اگر وہ چلے گئے نا تو ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرو, صدقہ خیرات کرو, نمازیں پڑھو, دعائیں کرو کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. قرآن کہتا ہے کیسے دعا کرنی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسے رحمت کر جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحمت کی, ہمیں تکلیف نہیں آنے دی, اپنے دامن میں چھپا لیتے تھے. اے اللہ اب قبر میں ہمارے ماں باپ تیری رحمت کے حوالے ہیں, اب تو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے. میرے مولا ان کے گناہ معاف فرما اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. تو بہرحال میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور باقی لوگوں کو بھی یہ درس دوں گا کہ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدرسوں میں بھیجیں, جامعات میں بھیجیں. بچے عالم بن گئے, حافظ بن گئے, قرآن پڑھنے والے بن گئے. یاد رکھنا میرے آپ کے مرنے کے بعد ہمارے بچے گوگل, فیس بک, واٹس ایپ کھول کر ایصال ثواب نہیں کر سکیں گے. قرآن آتا ہوگا تو قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے. ایسی اولاد چھوڑ کر جائے والد, اللہ کرے کہ جب میں اور آپ مرے نا, پتہ ہے حق کیا ہے؟ باپ کا حق ہے اور افضل بھی ہے کہ اولاد اس کا جنازہ پڑھائے, بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے. مگر ایسا بیٹا بھی تو ہو نا کہ وہ باپ کا جنازہ پڑھا سکے, اس کو جنازہ پڑھانا بھی آتا ہو. اللہ کرے کہ ایسی اولاد چھوڑ کر مریں کہ ہماری اولاد ہمیں مطابق ہمارے بیٹے ہمیں غسل دیں, ہمارا جنازہ پڑھائیں, ہمارے لیے ایصال ثواب کریں. بعض ایسی بھی اولاد ہوتی ہے کہ والد کا انتقال ہوتا ہے اور بچے کہتے ہیں ہم کو تو غسل دینا نہیں آتا, ہم کو خود اپنے آپ کو غسل دینا نہیں آتا, میت کو کدھر سے دیں گے, نماز جنازہ تک پڑھنے نہیں آتی. والد کے جنازے پر بیٹا جنازہ پڑھنا نہیں جانتا, سوچو کدھر جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ماشاءاللہ یہ بچے ہمارے لیے آج ایک پیغام ہیں کہ یہ حافظ قرآن بن گئے, اللہ ان کو مزید آگے بڑھ کر دین کی خدمت کرنے والا بنائے, عالم باعمل بنائے. مگر باقی جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی کوشش کریں. اچھا تربیت کرنا آسان ہو گیا نا, یہ پیغام تو دیتے تھے ہم تربیت کرو, کدھر کریں, کیسے کریں, ٹائم نہیں ہے. دعوت اسلامی ہے نا, دعوت اسلامی کے مدرسے ہیں, جامعات ہیں, اب وہاں داخل کرانا آپ کا کام ہے. ان کو اچھی اچھا پھر انکریج بھی کیا کرو. جب بیٹا نیکی کی طرف جائے اس کی شاباش دیں, اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس کو لگے جو میں کر رہا ہوں اب کمال کا کام کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ اس سے بیٹا جو ہے, بچی جو ہے وہ اور آگے بڑھے گی. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. الحمدللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 11ویں شریف کا مبارک مہینہ جاری مساری ہے, اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. فرماتے ہیں میں نے داروغہ جہنم سے پوچھا کہ کیا دوزخ میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو اپنے ساتھ داخل جنت نہ کروا لوں. الحمدللہ 15ویں صدی کی علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دعوت برکاتہ العالیہ ہمیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں شامل فرماتے ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت کے جو وکیل ہے, رکن شورا ہے, الحمدللہ وکیل عطار ہمارے درمیان موجود ہیں. میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو
شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل فرما دیجیے۔ جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سیکھا ایک برف والے کے ذریعے۔ اب دیکھیں اللہ والے ہیں نا، کہتے ہیں ایک برف والا، اب تو خیر برف نہیں بکتی، لیکن آج سے 15-20 سال پہلے کراچی میں بھی زیادہ بکتی تھی، اب بھی بکتی ہوگی گاؤں وغیرہ میں جہاں فریج وغیرہ نہیں ہوتا۔ پہلے تو برف خرید کے ٹھنڈا کیا جاتا تھا، اب بھی شاید مسجدوں میں شربت وغیرہ بنانے کے لیے برف خریدتے ہوں گے، پہلے تو ٹھیلے پہ برف بکتی تھی۔ تو برف والے کے جملے سے کیا انڈرسٹینڈ کیا انہوں نے؟ وہ برف والا کہتا ہے کہ اس بندے پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، یعنی اگر تم نے نہ خریدا تو میری جو کیپٹل ہے وہ تو پگھل جائے گی، میرے پیسے تو زیرو ہو جائیں گے۔ یا تو برف بکتی ہے یا پگھلتی ہے، اگر جلدی بک گئی تو ٹھیک ہے پیسے آ جائیں گے، نہیں بکی تو فنش۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا فلسفہ اس ٹھیلے والے سے سیکھا کہ زندگی بھی تو برف ہی ہے، پگھل رہی ہے، یا تو نیک اعمال کر لوں یا راضی کر لوں، یہ تو پگھل کے ختم ہو جائے گی، اور جب دن آئے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ تو کاش ہمارا بھی ایسا مائنڈ سیٹ بنے کہ ہم اس طرح کے انسیڈنٹ سے کچھ اپنی بھلائی کی بات، آخرت کی بات، اللہ کے قریب ہونے والی بات سیکھیں، نہ کہ اس کو انجوائمنٹ میں، ایڈونچر میں، اوہو دیکھا آج اتنی سپیڈ تھی ہوا کی اور اتنے درخت گر گئے، اتنے سنسنی ایڈونچر، اس کی بجائے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کا طریقہ کہ رجوع الی اللہ ہے، استغفار، اللہ سے معافی، یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں خوف خدا والا دل نصیب فرمائے۔ آج میں نے آپ سے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنی ہے جن سے الحمدللہ ہم سب کو بڑا پیار ہے، ان کا نام تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے، اور اس شخصیت کا کمال یہ ہے کہ وہ پیدا بھی شوال کے مہینے میں ہوئے، اور ان کا یوم وصال بھی شوال کے مہینے میں اور یکم شوال کو ہے، یعنی عید کا دن جو ہے ان کا یوم عرس ہے۔ تو سوچا کہ ان کی سیرت کی چند باتیں آپ تک پہنچائی جائیں، اور ان سے بہت کچھ، وہی والی بات کہ اللہ والوں کی باتوں میں، ان کی سیرت میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے۔ اچھا وہ شخصیت کون ہے؟ ان کا تعارف میں اس طرح اگر پیش کروں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب جس کو کہا جاتا ہے اس زمین پر، تو وہ صحیح بخاری ہے۔
حدیث پاک کی عظیم کتاب جو ہے وہ لکھنے والے حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس ہے یکم شوال کو. تو آج ان کی کچھ باتیں کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے سبحان اللہ ایک بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عقل مند لوگ کیسے دعائیں کرتے ہیں. ویسے ایک آئیڈیا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے اللہ نے کچھ قرآن میں دعائیں عطا فرمائی ہیں جس کو قرآنی دعا کہا جاتا ہے. خدا کے واسطے ان میں سے کچھ دعائیں یاد کر لیں. ایک تو ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی قرآنی دعا ہے. اور ایسی کچھ اور قرآنی دعائیں بھی، میں ایک اور آج قرآنی دعا آپ کو بتاؤں گا. لیکن اگر قرآنی دعا کا سیکرٹ سمجھ جائیں آپ، مجھے یہ بتائیے دعا قبول کس نے کرنی ہے؟ ذرا زور سے جواب دیجیے. اگر اللہ خود ہی بتا دے کہ مجھ سے ایسے مانگو، بات سمجھ آ رہی؟ قرآن میں رب کیا فرما رہا ہے؟ یہ دعائیں کرنی ہیں ہمیں قرآن کیا سکھا رہا ہے کہ دعا رب سے ایسے مانگو. جس نے قبول کرنی ہے وہی دعا بتا رہا ہے کہ ایسی دعا کرو، تو پھر اس نے کیسے کیوں نہ قبول کرنی ہے؟ ہمارا تو کام آسان ہو گیا نا. یعنی قرآنی دعائیں اور نبی پاک کی دعائیں، اس سے زیادہ مقبول دعائیں کیا ہوں گی؟ ایک تو رب قرآن میں خود عطا فرما رہا ہے دعائیں، دوسرا نبی پاک جو رب کے حبیب ہیں انہوں نے کیسے دعائیں مانگی. تو قرآن و سنت کی دعائیں جو ہے نا وہ ضرور یاد رکھیں اور پھر اس کے میننگ کے ساتھ یاد رکھیں. تو ایک بڑی پیاری قرآنی دعا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. اے اللہ ہدایت تو دے دی ہے نا، اب دل ٹیڑھا مت کرنا ہے. اس پہ ثابت قدم رکھنا. اس الفاظ تو دیکھیں کتنے پیارے ہیں. ربنا کیا فرمایا؟ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت دے کر مولا پھر اپنے در سے دور مت کیجیے. اب ہدایت دے دی ہے تو دل ٹیڑھا نہ ہو جائے. اور پھر کیا فرما؟ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. اب دیکھیں نا رمضان میں کیسی ہدایت ملی ہے. ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح کی بہاریں ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں. تاک راتوں میں مجھے ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج بارش ہے، آج ذرا آندھی ہوئی ہے تو ہمارا کراؤڈ اتنا نہیں آئے گا، مگر پھر بھی ماشاءاللہ آپ تشریف لائے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان سے اللہ سے محبت ہے جو آج اپنے گھروں سے نکل کر آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بیانات کو سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، بعد میں شیئر کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے کہ کیوں سن رہے ہیں، کیوں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں؟ کہ سب کو رمضان سے محبت، اللہ سے محبت، دین کا جذبہ. تو ہدایت تو مل رہی ہے نا. اب کیا دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اب پھیریو مت اپنے در سے، اب ہم دور نہ چلے جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دے دی اللہ، اب اس پہ ثابت قدمی دے دے، ہمیں پکا کر دے. ہم رمضان کے بعد بھی تیرے در پہ آتے رہیں، اپنے در کا بھکاری بنائی رکھنا. یہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا میں رمضان کے بعد مسجد نہیں آیا، میری اور آپ کی اوقات نہیں ہم یہ کہیں کہ میں نہیں آتا. ہمیں بلایا نہیں جاتا. اللہ کے گھر میں بغیر اجازت کے کون آ سکتا ہے؟ یہ میں اور آپ جو آئے نا، آج ہو سکتا ہے بہت سارے بھائی نہیں آئے، لیکن آپ اور میں آئے، ہمیں بلایا گیا، ہمیں اجازت دی گئی، گرانٹ کیا گیا پرمیشن. ایسا تب اللہ کے گھر میں آئے ہو آپ اور میں. تو اللہ سے یہ کہنا ہے مولا جس طرح رمضان میں بلاتا تھا، مہمان بناتا تھا، مولا رمضان کے بعد بھی یہ پرمیشن باقی رکھنا، یہ اجازت باقی رکھنا، دور مت کر دیجیے اپنے گھر سے. تو جب مسجد سے ایبسنس ہونا، اپنے آپ سے یہ شکوہ کرنا کہ مجھے بلایا نہیں گیا، میں اتنا گناہگار ہو گیا کہ میری پرمیشن ختم ہو گئی. نہیں، میں نے پھر جانا ہے، میں نے اس در پر پھر جانا ہے. خوش نصیب ہوتے جو روز آتے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ دعا جو ہے اور بھی قرآنی دعائیں ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی، رب عز و جل کی بارگاہ سے نوازا جائے گا. اب بات کرتے ہیں محدثین کے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا میں نے بتایا کہ یکم شوال یوم عرس ہے. اب بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے عالم دین اور بطور خاص علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. حدیث پاک کا سب سے معتبر اور مشہور مجموعہ بخاری شریف آپ ہی کا جمع کردہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 شوال شریف 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے اور 62 سال کی عمر گزار کر یکم شوال کی رات 256 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. آپ کا مزار پر انوار سمرقند کے قریب خرتنک نامی بستی میں موجود ہے. امام بخاری نے ساری زندگی علم حدیث کی ایسی خدمت کی، اتنے بڑے عبادت گزار اور متقی تھے. آپ کی وفات کے بہت عرصے بعد تک آپ کی قبر سے مشک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آتی رہتی تھی. لوگ بطور تبرک
آپ کے مزار مبارک کی مٹی لے کے جایا کرتے تھے، حدیث کی ایسی خدمت لی. اور اللہ اکبر، یہ بخاری شریف جو ہے جو آپ نے لکھی نا، اس کا انداز بھی بڑا کمال کا تھا. کہ بخاری لکھنے میں کیا کیا امام صاحب نے کہ آپ فرائض و واجبات تو پڑھا کرتے تھے، نوافل کی بھی خوب کثرت فرماتے تھے. اور امام بخاری کا ایک انداز بہت پیارا یہ تھا، آپ کی عادت تھی کہ نماز کو اپنے کام کا حصہ بنا لیتے تھے. بس امام بخاری نے ایک کتاب لکھی تاریخ کبیر، جو حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں. اس کتاب میں امام بخاری نے ان کے احوال لکھے. یہ کتاب امام بخاری نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھی. یعنی کیسی جگہ جا کر کی حدیث کی کتاب ہے، ان لوگوں کی بات کرنی جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھی. پھر بخاری شریف، سبحان اللہ، اس کے بارے میں ایسا عشق بھرا انداز تھا. بخاری شریف امام بخاری نے 16 سال میں مکمل کی. تقریباً 7500 احادیث اس میں موجود ہیں. اور امام بخاری نے لکھنے کا انداز یہ اپنایا کہ ہر حدیث پاک لکھنے سے پہلے تازہ غسل کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اس کے بعد حدیث شریف لکھتے تھے. ہر حدیث سے پہلے 7500 حدیثیں ہیں، ہر حدیث سے پہلے تازہ غسل، ٹھیک، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل، اور اس کے بعد آپ حدیث لکھ رہے ہیں. کیا ادب ہے حدیث پاک کا. امام بخاری کا عشق رسول دیکھیں کہ 2 جہانوں کے سلطان کی زبان پاک سے ادا ہونے والے مقدس مبارک منور الفاظ ہیں. لہٰذا ان کے عشق کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی بات کرنے سے پہلے تیاری کی جائے. یہاں بھی ہمیں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. میں نے کہا نا میں سیرت بھی بیان کرتا جاؤں گا اور اپنے آپ کے لیے ہم سب کچھ سیکھتے بھی جائیں گے کہ جب اللہ رسول کی بات کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، نبی پاک کا ذکر خیر کرنا ہے، تو اس کی پریپریشن ہونی چاہیے نا. میں اور آپ مسجد آتے ہیں، کئی لوگ تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا تیار ہو کر آتے ہیں، خوشبو لگا کر آتے ہیں، دیٹس گریٹ. مگر کچھ لوگ ویسے ہی اٹھ کے آ جاتے ہیں. اب خاص طور پہ مغرب میں کیا ہو رہا ہے، افطاری کی، سموسے پکوڑے کھائے، پیاز بھی کھائی، مسجد میں آ گئے، منہ میں ویسے ہی بدبو آ رہی ہے. نہیں، باڈی صاف ہو، چہرہ صاف ہو، اسمیل نہ آئے. اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو یار. دعوت پہ کیسے جاتے ہیں؟ ہماری بلڈنگ ہو تو بلڈنگ کو سب کو پتہ چل جاتا ہے حضرت آج کہیں دعوت میں گئے، کیونکہ بہت ساری خوشبو لگا کر گئے ہیں. اور مسجد میں ویسے ہی چلے گئے. مسجد کے علماء کرام نے نماز کے کپڑے الگ رکھے تھے، وہ مہنگے کپڑے سلوائے ہوئے ہوتے تھے، مہنگی خوشبو رکھی ہوتی تھی. بلکہ میں آپ کو چلیں اور مشورہ دیتا ہوں، اپنے وارڈروب میں جب بھی آپ نے کوئی نئے کپڑے ایڈ کرنے ہیں، ہم سب نئے کپڑے ہر سال سلواتے ہیں، بہت سارے سلواتے ہیں جس کو اللہ نے جیسا نوازا. اگر ان کپڑوں کو ایڈ تو کرنا ہی ہے. اگر آپ جمعے کے دن جب بھی نیا کپڑا پہننا، جمعے کی نماز میں پہنے کہ آج میں نے نیا لباس جمعے کی نماز کی نیت سے پہنا ہے، تو انشاءاللہ نیا لباس پہننے کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. آپ کے کپڑے ایڈ ہو گئے آپ کی وارڈروب میں. اچھا پھر 27ویں شب آئی، تاکراتیں آئیں، آپ 5 تاکراتوں میں نئے کپڑے پہن لے. اچھا جناب اس کے بعد رجب شریف ہے، سرکار علیہ السلام کی معراج شریف ہے، 12ویں شریف ہے نبی پاک کی ولادت، اس سے بڑی عید کون سی ہے، اس دن پہنے. تو آپ اپنی ان چیزوں کو بھی ایڈ آن کر لیں نیت کے ساتھ کہ میں نئے کپڑے، نئی چپل پہننی ہے، نیا امامہ شریف پہننا ہے، تو انشاءاللہ جمعے کے دن پہنوں گا، جمعے کی تعظیم کی نیت سے پہنوں گا. بالکل اسی طرح آپ روزانہ خوشبو لگاتے ہیں، لگانا چاہیے، لیکن اپنی خوشبو کو نماز کے ساتھ اٹیچ کر دیں کہ جب بھی نماز پڑھوں گا پہلے خوشبو لگاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں نا بھائی، آپ کی 5 ٹائم خوشبو ویسے ہی لگ گئی. اگر آپ نے روزانہ پرفیوم یا خوشبو استعمال کرنی ہے تو کیوں نہ میں اس کو مسجد جاتے ہوئے، نماز کی طرف جاتے ہوئے، تو انشاءاللہ وہ خوشبو لگانا. اچھا اس میں سنت کی نیت بھی کر لی تو خوشبو کی سنت کا بھی ثواب مل گیا. اور سبحان اللہ یہ تمام چیزیں تعظیم میں آئیں گی. تو مسجد آتے وقت پلیز ادب کے ساتھ، بال صحیح ہوں، کپڑے صاف ستھرے ہوں، خوشبو لگا کر آئیں، ادب کے ساتھ. کدھر جا رہے ہیں؟ میں آپ کو کہوں مثال کے طور پہ کہ یار ابھی اجتماع ہے اور اس کے بعد ہم سب کو ذرا 5 اسٹار ہوٹل میں سحری کرنی ہے. ہم میں سے جو یہ کہے نا میں ذرا گھر جا کے کپڑے بدل کے آ رہا ہوں، تو اس کا مطلب وہ اس وقت ان کپڑوں میں نہیں ہے کہ جو کسی مہنگی جگہ پر جا سکے. شرم آنی چاہیے اس کو. اللہ کے گھر میں ایسے لباس میں آئے ہو کہ کہیں بڑی جگہ پر نہیں جا سکے، اس سے بڑی کون سی جگہ ہوگی. بالکل اسی طرح جب نعت خوانی ہو رہی ہے، نبی پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو ادب کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوشبو لگا کر، کبھی کبھی ایسے بھی درود پاک کی ایک محفل سجائیں کہ باقاعدہ نئے. اب دیکھیں آج امام بخاری کا انداز مل گیا نا کہ باقاعدہ غسل اس نیت سے کریں کہ اب میں نے انشاءاللہ نبی پاک پر درود پڑھنے ہیں. آج اب درود پاک پڑھنے کا ٹائم ہے. غسل کیا، لباس پہنا، 2 رکعت نفل پڑھی، ہاتھ میں تسبیح لی، قبلہ رو بیٹھے اور سبحان اللہ درود پاک پڑھنا شروع ہو. ارے اس کا جو مزہ آئے گا نا. آپ کو تیاری کس لیے ہو رہی ہے؟ اگر تھوڑا ذہن بنا لو نا نماز اور نماز میں ذہن یہ بناؤ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں. سبحان اللہ، کدھر جا رہا ہوں؟ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے. پھر کیسی تیاری ہوگی؟ اور جب سبحان اللہ پیارے آقا کا ذکر خیر کرنا ہے، محفل نعت ہے، قرآن و حدیث کی کوئی محفل ہے، تو پوری طرح تیار ہو کے جائیں کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. کیا معلوم یہ ادب کرنا جو ہے یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. بے ادب نہیں بننا ہے، جتنا ادب کریں گے. اور اسی طرح مکے مدینے جائیں، سبحان اللہ اس سے بڑھ کر کون سی جگہ ہے، تو وہاں اسی طرح پریپیئر ہو کے، تیار ہو کر
اچھی انداز سے جانا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال کیا بات ہے امام بخاری کی. پنجابی شاعر کہتا ہے نا, جے دھواں منہ عطر گلابوں دم دم وار ہزاراں, جے دھواں منہ عطر گلابوں دم دم وار ہزاراں, ہوا نہ اجے نام لیون دے لائق شاہ ابراراں. کہتے میں اپنے منہ کو 1000 بار مشک اور گلاب سے دھو بھی لوں تب بھی حضور کا نام لینے کے قابل نہیں بنوں گا. ان کا نام ہی ایسا ہے, ان کا ذکر ہی ایسا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم اپنی ان نیکیوں کو ایڈ کر لیں. مثال کے طور پہ اپنے کسی کام کے ساتھ کوئی نیکی ایڈ کیسے کریں؟ اب اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ نیت کریں کہ جب بھی گاڑی کھولوں گا بسم اللہ پڑھوں گا, گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں 5 بار درود پاک پڑھ لوں گا. ہماری روٹین بنائیں, کچھ چیزوں کو نیکیوں کے ساتھ ایڈ کر لیں. جیسے ہی آفس پہنچوں گا بسم اللہ شریف پڑھوں گا, تمام لوگوں کو سلام کروں گا, وضو ہوگا تو 2 رکعت نفل پڑھ کے کام پہ بیٹھوں گا, برکت بھی آ جائے گی اور آپ کی روز کی 2 رکعت نفل ہو جائیں گی. جیسے ہی گھر واپس آؤں گا بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہوں گا, سب کو سلام کروں گا, سورہ اخلاص پڑھوں گا. اپنی روٹین ایسی بنا لیں کہ میرا یہ کام اس کے ساتھ اٹیچ ہے, تو نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی چلی جائیں گی. بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی کر رہے ہوتے ہیں, گھر سے نکلتے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں, کپڑے کے بغیر کوئی نہیں نکلتا, موبائل بھی اٹھاتے ہیں, چابی بھی اٹھاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کمپلسری ساتھ جاری ہوتی ہیں. تو ساتھ ساتھ کچھ نیکیاں بھی ساتھ ہو جائیں کہ اتنے بار درود پڑھا کہ نہیں, گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی کہ نہیں. تو یہ امام بخاری نے جس طرح ہر حدیث کے ساتھ کچھ نیکیوں کو ایڈ آن کر لیا, اگر ہم اپنے کاموں کے ساتھ کچھ نیکیوں کو ایڈ آن کر لیں تو ہماری نیکیوں کا میٹر بھی چلتا رہے گا اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام بخاری کا ایک اور کمال یہ تھا کہ آپ کو نوافل سے کتنی محبت تھی اور نماز کا انداز کیسا تھا. اب ذرا غور سے سنیے گا. ایک مرتبہ امام بخاری کسی دعوت میں گئے, وہی والی بات کہ کسی بھی جگہ موقع ملنا تو نیکی کرنی. دعوت میں کچھ دیر تھی, ابھی لوگ نہیں آئے تھے, امام بخاری نے نماز شروع کر دی. جیسے نوافل سے فارغ ہوئے نا, بڑے خوشی و خضوع سے نوافل پڑھے. نوافل سے فارغ ہو کے لوگوں سے کہتے ذرا دیکھنا میرے کپڑے کے اندر کچھ ہے. لوگوں نے چیک کیا, قمیض کے اندر تو ایک زہریلا کیڑا تھا جس نے 16 یا 17 مرتبہ امام بخاری کو ڈنک مارا تھا. تو لوگوں نے کہا پہلے ہی ڈنک پہ نماز توڑ دیتے, باہر آ جاتے نماز سے, آپ کو تکلیف نہیں ہوئی. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب اس نے پہلا ڈنک مارا نا, ابھی میں نے نماز شروع کی تھی, ایک قرآن کی سورت شروع کر رکھی تھی, دل چاہ رہا تھا پہلے سورت پوری کر لوں پھر سلام پھیرنا ہے. کیسا جذبہ, کیسا خشوع و خضوع ہے. ہمارے تو دماغ ہی کہیں اور چل رہا ہوتا ہے. کتنی رکعتیں ہوئیں آج, مثال کے طور پہ امام صاحب نے 4 رکعتوں میں صلاۃ التسبیح میں کون کون سی سورت پڑھی پوچھو تو شاید ہمیں وہ بھی یاد نہیں. ہم تو شاید ہو سکتا ہے کچھ حساب کتاب بھی ساتھ لے کر آتے ہو کہ یار یہ آدھے گھنٹے کی نماز ہے تو اس میں سارا شیڈول بھی سیٹ کر لوں گا. وہ چٹکلا ہے نا, ایک صاحب تھے نمازی, وہ گئے کسی مسجد میں تو ہر بار جماعت سے نماز پڑھتے تھے. تو ایک بار جماعت چلی گئی, تو جماعت گئی تو رونے لگ گئے. لوگوں نے کہا یار کتنا بڑا عاشق نماز ہے, جماعت چلی گئی اس لیے رو رہا ہے. یار کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا, آپ تو آتے ہی ہو. کہتے اس لیے نہیں رو رہا, میں جیسے عشاء پڑھاتے تھے نا امام صاحب تو اس میں پورے دن کا دکان کا حساب کرتا تھا. اب تو حساب رہے گی, اب تو خود نماز پڑھنی پڑے گی. یہ ہے تو سمجھانے کی حکایت, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, عجیب دماغ چل رہا ہوتا ہے. نہیں, نماز میں فوکس ہے. اللہ اکبر. قرآن فرماتا ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملے گی. پتا چلا کہ نمازیں چھوڑنا, انہیں ضائع کرنا, نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا یہ کتنا خطرناک کام ہے. اس کی سزا جہنم کی غی نامی خطرناک ترین وادی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اب کیسی حدیث ہے. ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا.